عمران خان صاحب نے ہنگامی طور پر اپنی دیگر سیاسی مصروفیات کو ترک کر دیا ہے اور اب چند گھنٹوں بعد وہ لاہور پہنچ رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے گزشتہ رات اپنے ایک قریبی دوست کو ٹیلی فون کیا، ان سے میری ابھی بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ چودھری صاحب کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ان تین اراکین نے اس گفتگو کا مکمل ریکارڈ آج پارٹی چیئرمین عمران خان کے سامنے جا کر پیش کر دیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 20 جولائی اور دن ہے بدھ کا۔ اب صرف 36 گھنٹے کا وقت باقی ہے، اس سے زیادہ کی مہلت نہیں ہے، لیکن کرنے کو بہت کچھ ہے اور اتنا زیادہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وقت بھی کم پڑ جائے گا۔ پنجاب کے محاذ پر بدترین دھاندلی انتخابات کے بعد اب شروع ہوئی ہے۔ اصل گیم یا جو شیطانی کھیل ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے ایک اہم ترین اجلاس میں کچھ بہت سنگین قسم کے انکشافات ہوئے ہیں اور کچھ تفصیلات ان کو فراہم کی گئی، جس کے بعد وزراء کی ایک اچھی خاصی فوج نے پریس کانفرنس کی اور میڈیا پر آ کر بتایا کہ اصل کھیل کیا ہو رہا ہے۔ زرداری بابا نے ایک بار پھر وہی سارا ایپیسوڈ رپیٹ کرنا شروع کر دیا جو سندھ ہاؤس میں ہوا، اور اسی طرح سے بوریوں کے منہ کھل چکے ہیں۔ پہلے بات 10 سے 15 کروڑ 20 کروڑ روپے تک کی تھی، اب 35 30 اور 50 کروڑ روپے تک ریٹ لگنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ ٹیلی فونک ریکارڈ اور وہ گفتگو جو کچھ اراکین کے درمیان ہوئی وہ ساری کی ساری جا کر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان تک پہنچا دی گئی ہے۔ کون کون سے وہ تین اراکین ہیں اور ان کو آفر دینے والے کون سے لوگ تھے اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس کی تفصیلات بھی اسی اجلاس کے دوران پیش کی گئی، وہ میں کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ میں حلف نامے بھی آج اسی اجلاس میں جمع کرائے گئے جو کل تحریک انصاف سپریم کورٹ میں بطور ثبوت لے کے جا رہی ہے۔ ان حلف ناموں میں کیا لکھا گیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اسی ساری صورتحال کے پیش نظر عمران خان نے بھی ہنگامی ایکشن پلان بنا لیا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ لاہور کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اس سارے معاملے کی براہ راست مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آپ کو عمران خان صاحب لاہور میں نظر آئیں گے، اور جتنی ان کی باقی مصروفیات تھیں وہ انہوں نے ترک کر دی ہیں۔ کراچی کا دورہ آج انہیں کرنا تھا، وہ بھی پوسٹ پون کر دیا ہے اور اب لاہور کا محاذ ہی سنبھالیں گے۔ اس سارے اجلاس کے دوران کیا کیا چیزیں ہوئیں اور وہ کون کون سے ایفیڈیوٹ بطور ثبوت وہاں پر پیش کیے گئے، وہ ساری تفصیلات میں کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کہ یہ کھیل شروع کہاں سے ہوا۔ یہ اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے زرداری بابا، اور انہوں نے ایک بار پھر پنجاب میں منڈی سجا رکھی ہے پیسوں کی اور لوٹوں کی۔ یہ جتنا کچھ لوٹوں کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں ہو چکا، اب میرا نہیں خیال کہ مزید کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ساری کھیل، یہ سارا گیم پلان ہے پیسوں کا۔ پلان یہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ رابطہ کر کے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا ایک خط کا ڈرافٹ جو ہے وہ جاری کروایا جائے مسلم لیگ کاف کے ان تمام اراکین کے نام جو چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور یہ خط لکھا جائے چودھری شجاعت حسین کی طرف سے، چونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور اگر وہ بطور سربراہ یہ خط لکھ دیتے تمام اراکین کو کہ آپ نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یا پرویز الہی اپنی حکومت پنجاب میں نہ بنا سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ میجورٹی نہ رہتی اور وہ تمام اراکین ان پالیسیز کو فالو کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن عین ان لمحات میں چودھری شجاعت حسین نے گزشتہ رات ایک شخص سے رابطہ کیا جو ان کے بہت ہی کلوز ہے، میرے بھی وہ بہت اچھے دوست ہیں، اور میں نے آج ان سے بات کی اس بارے میں اور انہوں نے مجھے اس کی کچھ تفصیلات بتائیں۔ چودھری شجاعت حسین کا ان شخصیت کو رات گئے ٹیلی فون گیا، ان سے میری بات ہوئی، اسی بنا پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے انہیں بتایا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خط تحریر کریں یا وہ زرداری کے کہنے پر اپنے لوگوں کو پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے سے روکیں۔ اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے کی بنیاد پر پھر یہ فیصلہ ہوا، رات گئے یہ فیصلہ ہوا کہ چودھری شجاعت حسین زرداری کے پہنچنے سے پہلے پہلے ایک پارٹی پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں گے۔ آج ملاقات فکس تھی دونوں کی، آصف زرداری اور چودھری شجاعت کی، لیکن اس سے پہلے چودھری شجاعت حسین نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے سے اپنے اراکین کو روکیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ووٹوں کی بنیاد پر ہونا ہے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے
اب اسی کو حکومت قائم کرنی چاہیے، اس لیے کھینچا تانی کی دور سے باہر نکلے اور اس ملک کا سوچے۔ یہ سٹیٹمنٹ آتے ہی زرداری صاحب کا جو پہلا پلان تھا وہ ہو گیا مکمل طور پر ناکام، یعنی کاف لیگ نہ وہ خط لکھے گی، نہ کاف لیگ کے لوگوں کی ان کو حمایت ملے گی۔ اس کے بعد دوسرا پلان تھا آبویسلی آخری حربہ کے پیسے کا کھل کر استعمال کیا جائے۔ تو پہلے سندھ میں جس طرح سے سندھ ہاؤس میں پیسے کا استعمال کیا گیا، اسی طرح سے اب 40 سے 50 کروڑ روپے تک کے پیسوں کا استعمال ہونے لگا، اور یہ ذمہ داری لگائی گئی مبینہ طور پر جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے عطا تارڑ کی اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی۔ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس اس چیز کے ثبوت ہیں، اور ثبوت نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے 40 کروڑ روپیہ دے کر ان کے ہی ایک ایم پی اے کو ترکی بھجوا دیا ہے۔ وہ ایم پی اے 40 کروڑ روپیہ لے کر، ان کا نام مسعود مجید بتایا گیا ہے، اور یہ 40 کروڑ لے کر ترکی پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے متعدد اراکین کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ہوٹلز کی بکنگ کسی بھی ملک میں، ترکی، دبئی یا کسی اور کنٹری میں ہوٹل کی بکنگ پلس ان کی مطلوبہ رقم پہنچانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے 3 اراکین ایسے ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کو فلیگ کیا ہے، ایک طرح سے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بتایا ہے، اور آج عمران خان کی زیر صدارت اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والے اجلاس میں ان تینوں اراکین نے وہ گفتگو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس گفتگو میں یہ بتایا گیا ہے کہ عطا تارڑ نے ان تینوں اراکین سے الگ الگ رابطہ کیا، جن میں تینوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ یہ تینوں ارکان اسمبلی ایم پی ایز ہیں، غضنفر چھینا، پھر سردار شہاب اور مظفر۔ ان تینوں سے رابطہ کیا گیا مبینہ طور پر، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، رابطہ کیا گیا عطا تارڑ کی جانب سے، اور ان سے کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہم آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں۔ ان کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے، ان کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کس حد تک تعاون کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ 25 سے 30 کروڑ روپے ایک ایم پی اے کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ایم پی اے اب کیا تعاون کر سکتے ہیں، اب تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے انحراف کیا پارٹی پالیسی سے۔ تو ووٹ ڈالنا نہیں ہے، نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا، لیکن پی ٹی آئی کو بھی نہیں ڈالنا اور پرویز الہی کو بھی نہیں ڈالنا، اور خاموشی سے کسی اور ملک چلے جانا ہے۔ تو 25 سے 30 کروڑ اور 40 سے 50 کروڑ روپے تک کی پیشکش جہاں تک کوئی مان گیا وہاں تک کی جا رہی ہے۔ اب ان تینوں اراکین نے ان سے بات چیت کرتے ہوئے جو انہوں نے پارٹی چیئرمین عمران خان اور دیگر قیادت کو بتایا، آگاہ کیا، اس کا متن یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 14 لوگ ہیں، ہم ٹوٹل 14 لوگ ہیں، 3 نہیں ہیں، ہم ٹوٹل کا جو گروپ ہے وہ 14 لوگوں کا ہے، تو ہمیں ایک بندے کے حساب سے 1 ارب یعنی 14 ارب روپے کی رقم آپ دے دیں تو پھر ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو 14 ارب روپے کی جو رقم تھی اس کے اوپر پھر بارگیننگ شروع ہوئی، اور مبینہ طور پر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ عطا تارڑ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے، ہمیں زرداری کی طرف سے جو بتایا گیا ہے وہ اتنا ہے، تو ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو اسی سارے معاملے پر بازگشت ابھی شہر اقتدار میں اور صوبائی دارالحکومت میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر منڈی لگا دی گئی ہے ضمیروں کی، اور پھر سے لوٹا بننے کے لیے ایک مہم شروع کر دی گئی ہے۔ پہلے والے لوٹوں کا انجام آپ کے سامنے ہے، ابھی ہونا نہیں چاہیے، لیکن جنہوں نے ساری زندگی 40-50 لاکھ روپے سے اوپر کی گیم نہیں کبھی دیکھی، میں پی ٹی آئی کی ایسی خواتین ارکان کو جانتا ہوں جو مرے جا رہی تھی عمران خان کی خالی شکل دیکھنے کے لیے، جن کو عمران خان نے ارکان قومی اسمبلی بنایا، اور وہ بھی جا کے زرداری کے ساتھ کھڑی ہو کے تصویریں بنوا رہی تھیں۔ اور وہ جب ان سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی بات ہوئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان نے کیا دیا، بھئی آپ کو ارکان قومی اسمبلی بنا دیا، اتنا بڑا اعزاز آپ کو دیا، اور کیا چاہیے تھا، بجٹ مل رہا تھا، سب کچھ مل رہا تھا، لیکن وہ نہیں عمران خان دے رہا تھا جو شاید زرداری صاحب نے دیا ہوگا۔ تو اسی سارے معاملے پر عمران خان نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے آج بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جتنی کوشش یہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس سے تھوڑی سی بھی معیشت کو بچانے کے لیے کر لیتے، اتنی ایفرٹ کر لیتے، تو پاکستان آج ان حالات میں نہ ہوتا۔ انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا، بلکہ باقی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے درخواست کیا کہ آپ اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے فوری طور پر لاہور پہنچیں، آپ کا لاہور پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، وہاں پر بھی لوگ موجود تھے۔ اب عمران خان نے اپنا کراچی کا دورہ جو ہے وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر دیا ہے، اور اب عمران خان کل فوری طور پر لاہور سے ان سارے معاملات کی براہ راست مانیٹرنگ کریں گے، اور جتنے ثبوت اور شواہد ان کو ملے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں لے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اب پی ٹی آئی کل رجوع کرے گی، اور 3 اراکین آصف زرداری،
عطا تارڑ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک درخواست لے کے جاری ہے کہ ان تینوں اراکین کی فوری طور پر گرفتاری کے احکامات جاری کیے جائیں. آلدو کہ اب انتخابات میں وقت کم ہے, چند گھنٹے 36 گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا ہے. عدالت کیا حکم جاری کرے گی اس بارے میں ابھی کہنا قبل از وقت ہے, کیا یہ کیس ٹیک اپ بھی ہوگا ٹائم پر یا نہیں. لیکن یہ امتحان ہے ان اداروں کا نہیں بلکہ ایک ہی ادارے کا, سپریم کورٹ کی طرف ہی سب کی نظریں. الیکشن کمیشن سے تو کسی کو اس وقت امید نہیں ہے, اگر ہوتی تو اب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس ریلیز آ جاتی, کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتا. جنہوں نے ثبوت آنکھوں سے دیکھ کر کوئی ایکشن نہیں لیا وہ یوسف رضا گیلانی والے معاملے پر, تو وہ اس معاملے پر کیا کارروائی کر سکتے ہیں, مجھے تو کم از کم امید نہیں ہے. اس لیے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں ان سارے معاملات پر عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کا نظارہ آج لاہور کر رہا ہے, جہاں ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے 50 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سب کے پیچھے مرکزی کردار آصف زرداری ہے, جو اپنی کرپشن بچانے اور NRO کے لیے لوگوں کو خریدتا ہے. اسے جیل میں پھینکا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جمہوریت پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سماج کی اخلاقی بنیادوں پر بھی سنگین حملہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عدالت عظمیٰ نے کارروائی کی ہوتی اور ان لوٹوں کو تاحیات نااہل کیا ہوتا تو اس سلسلے کی روک تھام کا کچھ نہ کچھ بندوبست ممکن ہوتا. صرف یہی نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں مداخلت کے سرکاری اعلانات پر تحریک انصاف نے ایک الگ درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں بلکہ کر دی گئی ہے, اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ رانا ثناءاللہ اور پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے 1 جولائی کے فیصلے کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس فیصلے کی جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی سرکاری ریاستی مشینری اثر انداز نہیں ہوگی, جس کے نتیجے میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس اور اسپیشل برانچ کا استعمال کرتے ہوئے وزیر داخلہ کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں جو کہ عدالتی حکم کی توہین ہے. میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ عدالتی حکم کی توہین کرتے ہوئے جو پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کو ہراساں کرنے میں ملوث سرکاری افسران تھے, ان کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں. تو آج میری اس خبر کی باضابطہ تصدیق کر دی گئی ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف بدترین تشدد اور جو انتقامی کارروائیوں کا معاملہ تھا اس پر تحریک انصاف نے اس سارے معاملات میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان کی ہدایت پر شفقت محمود کی سربراہی میں ایک 5 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. یہ کمیٹی پنجاب میں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف مقدمات کی تمام تر تفصیلات جمع کرے گی اور ساتھ ہی غیر قانونی اور مجرمانہ کارروائیوں کے جو مرتکب افسران تھے ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی. فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت بنتے ہی انتقامی کارروائیاں کرنے والے افسروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. تو یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے, صرف 36 گھنٹے کا وقت باقی ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. لیٹ سی, دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو اور لوٹوں کی یہ منڈی سریعام لوگوں کے سامنے اگر لگے تو ان کے گندے غلیظ چہرے بھی قوم کے سامنے آئے. کوئی چھپ چھپا کے کوئی کارروائی نہ کرے, جس نے پیسے پکڑنے ہیں پکڑے, لیکن اس کو سزا بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے اور سزا دے گی عوام. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.